پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے. اگر پاکستانی مسلمان ایک قوم ہوتے تو کالا باغ ڈیم کبھی کا بن چکا ہوتا. دے آر ناٹ ون نیشن. کس لیے ملک لیا؟ کس لیے لاکھوں جانیں جو ہے وہ تلف کروائیں؟ لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے. ناٹ ان تھاؤزنڈس، لیکس. ہزارہا مسلمان عورتیں ریپ ہوئیں یا وہیں پر رہ گئیں، روک لیا گیا ان کو. اور مڈ 50s جو تھی 1950s کے درمیان میں انڈیا کا اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ایبڈکٹڈ ویمن ہیں، جو انڈین پنجاب کے اندر مسلمان ہیں اور جو پاکستانی پنجاب ہے اس میں ہندو اور سکھ ہیں، ان کی بازیابی کی جائے اور انہیں واپس کروایا جائے. مسلمانوں کو لایا جائے ویسٹ پنجاب، اور جو ہندو اور سکھ عورتیں ادھر رہ گئی ہیں یا رکھ لی گئی ہیں انہیں وہاں پہ بھیجا جائے. تو اس ٹیم کے اندر کام کرنے والے ایک شخص نے مجھے بتایا تھا، میں اس وقت میڈیکل کالج میں طالب علم تھا، کہ بہت سی مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا. اور کیسی عمدہ باتیں انہوں نے کہی ہیں. انہوں نے نمبر ایک تو یہ کہا، اب آئے ہو ہمیں لینے کے لیے، جبکہ یہاں ہمارے 2 3 بچے ہو چکے ہیں. عورت کے لیے تو بچہ اس کی جان ہے. اور اس سے بھی زیادہ بٹر ٹروتھ، تمہارے ہاں ہمیں اب قبول کون کرے گا؟ کوئی ہم سے شادی کرنا پسند کرے گا؟ وہاں کیا کریں گے؟ ہم کیا لیں گے؟ وہاں جا کر لیں گے کیا؟ اس کاسٹ پر یہ پاکستان بنایا تھا. آج تک حاصل کیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی برلا اور ٹاٹا نہیں تھے، اب برلاؤں کے باپ ہم نے پیدا کر دیے، ٹاٹاؤں کے باپ پیدا کر دیے. جاگیرداری انڈیا میں فوراً ختم کی گئی اور یہاں ابھی تک برقرار ہے، قائم ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جاگیرداروں نے پاکستان بنوایا، اسلام کے نام پر زمینداری، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم، اور یہ سارا جو ہے مزارعت اور یہ غیر حاضر زمینداری، یہ سارا نظام جو ہے اسلام کے نام پر چل رہا ہے. ایک لفظ ہے توبہ. جو چیز خلاف اسلام ہے نکال دو. اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے. سوال بکواس. آپ توبہ کی تسبیحیں پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن جو خباثت کاروبار میں ہے وہ جاری رہے گی. حج کرائیں گے، 2 4 6 حج کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جاتے ویسے ہی واپس آتے ہیں. جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے، آتے ہی فوراً دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنے گھر پہ تو آگے اختیار ہے نا. اگر نہیں تو ڈوب مرو. اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی ہیں تو تم مر جاؤ. حضور کے الفاظ دہرا رہا ہوں یہ، کہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے، بطن الارض خیر لکم من ظہرہا، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں، اس کی پیٹھ کی بجائے کہ پیٹھ کے اوپر چلو پھرو، اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا. اپنی ذات پر، اپنی معاشرت پر، اپنی معیشت پر. پاکستان میں تو ابھی تک کوئی اتا ترک پیدا نہیں ہوا جس نے برقع جو ہے زبردستی اتروایا ہو. جنہوں نے اتارا خود اتارا. بھائی 4 پیسے ہو گئے تو اب عورت کا پردہ ختم ہو گیا. پہلے برقع اترا، چادر آئی، چادر بھی پھر اوڑھنے کی شکل میں رہ گئی. اب جو ہے قمیضیں بھی جو ہے ٹائٹ. اب تو جو کچھ ہے میں اس میں کیا بیان کروں آپ سے. کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ ترقی ہوئی ہے اگر تو سرمایہ داری کو، اور ترقی ہوئی ہے اگر تو بے حیائی کو. 2 چیزوں کو